الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اس میں روزہ 20 رکعت تراویح، نماز تہجد، قرآن کریم کی تلاوت، کلمہ، استغفار، درود پاک، توبہ، اعتکاف، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، مختلف قسم کی عبادتیں اللہ پاک نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کا مہینہ انسان کو پاک صاف کرنے والا مہینہ ہے، انسان کو سال میں ایک مرتبہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ پاک نے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے دل پر لگے ہوئے زنگ کو دور کر دیتا ہے، صاف اور شفاف بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک گاڑی خریدی، گاڑی کو استعمال کرتے کرتے تقریباً 1 سال ہو گیا، تو اس گاڑی کے اندر تھوڑی بہت خرابی آ ہی جاتی ہے۔ کبھی مائلیج کا پرابلم آتا ہے، کبھی کسی جگہ کوئی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے یا جھڑ گیا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے، یا انجن کا آئل بدلنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا ٹائر وغیرہ میں کچھ خرابی آ گئی،
سال بھر آپ نے گاڑی کو استعمال کیا تو ایک مرتبہ اس کی سروسنگ کرانی پڑتی ہے، تاکہ وہ جو گاڑی کمپنی کی طرف سے نئی آپ کو دی گئی تھی اس کے اندر سال بھر استعمال کرنے کی وجہ سے جو خرابی آ گئی اس خرابی کی تلافی ہو جائے، اس خرابی کو دور کیا جا سکے اور اس میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو جوڑا جا سکے، جو کمی کوتاہی ہے اس کو نکالا جا سکے، کچرا پڑ گیا، کوئی اور چیز اس میں گری ہوئی ہے اس کو نکال کر کے صاف کیا جا سکے۔ تو گاڑی کو سال میں ایک مرتبہ جب آپ سروس کراتے ہیں وہ گاڑی بالکل نئی جیسی ہو جاتی ہے اور بالکل صحیح طریقے سے چلنے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان 11 مہینے دنیا میں، دنیا کے ماحول میں کہیں گنہگاری کی مجلس میں جانا پڑ گیا، کبھی غفلت ہو گئی، نماز سے دور ہو گئے، کبھی کسی اور برائی میں آدمی مبتلا ہو گیا۔ اس طرح 11 مہینے مختلف قسم کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی سروس کرانی پڑ جاتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی سروس کرانی پڑتی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہمیں اپنی سروسنگ کرانی پڑتی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان انسان کی روحانی زندگی کے لیے ایک سروس کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو مختلف قسم کی گندگیوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، ہمارے دل کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے، دل ایک دم صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے ماہ رمضان کی سروس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان عطا فرمایا تاکہ ہمارا دل جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اللہ سے، دین سے، مسجد سے دور ہو گیا، ہمارے اس دل کو صاف کیا جا سکے، ہمارے دل سے غفلت کو دور کر کے اس کے اندر رغبت کو پیدا کیا جا سکے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے خود ہمیں ماہ رمضان کی توفیق عطا فرمائی، خود سے ہی ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائی، اور اس پر انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر کے رکھا ہے۔ سب ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، 20 رکعت ہم نے تراویح پڑھی اور مختلف قسم کی عبادتیں ہم نے کی ہیں۔ کیا ہمارے جسم کے اندر کوئی کمی آ گئی؟ 1 مہینہ ہم نے روزہ رکھا، 1 مہینہ ہمارا شیڈیول، نظام الاوقات بالکل الگ ہو گیا، ہماری رات رمضان میں دن میں بدل گئی اور ہمارا دن رات جیسا ہو گیا۔ ہمارا شیڈیول، کھانے پینے کا نظام، سونے اٹھنے کا نظام، عام دنوں میں جتنی رکعت ہم پڑھا کرتے تھے اس سے بہت زیادہ رکعتیں ہم لوگ رمضان میں پڑھنے لگ گئے۔ عام دنوں میں
جن برائیوں سے ہم نہیں بچتے تھے، رمضان میں ان تمام برائیوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتے رہے۔ تو رمضان نے آ کر ہمیں بہت ساری چیزوں کو سکھایا ہے اور بتایا ہے اور احساس دلایا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، تم بالکل ڈس اپوائنٹ نہ ہو کہ میں فلاں عبادت کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ نہیں، تم نے تو رمضان میں کیا ہے، تم رمضان میں جاگ کر کے دکھائے، وقت بے وقت کھانا تم نے کھایا، جبکہ صبح ہی صبح 3-4 بجے آدمی کھاتا ہے، شروع میں الٹی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایسے وقت میں تم نے کھانا کھا کر کے دکھایا، اور وقت بے وقت تم نے اپنی پیاس کو اور اسی طریقے سے بھوک کو برداشت کیا۔ عام دنوں میں آدمی ناشتہ تھوڑا 5 منٹ دیر سے بن جائے ناراض ہو جاتا ہے، ماں کے اوپر، بیوی کے اوپر، بہن کے اوپر چلانے لگتا ہے کہ ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں تیار ہوا۔ 5 منٹ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن رمضان آ گیا، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ عام دنوں میں جتنی نفل نماز پڑھتا تھا یا بالکل نہیں پڑھتا تھا، رمضان کے اندر 20 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھنے لگا، اور توفیق ہو گئی تو تہجد کی 8 رکعت بھی پڑھنے لگا، اشراق بھی پڑھنے لگا، چاشت بھی پڑھا، مغرب کے بعد کی 6 رکعت اوابین کا بھی اہتمام کیا، اور ہمت آ گئی، قرآن پاک بھی پڑھ لیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس ماہ مبارک میں 15 مرتبہ قرآن کو ختم کیا، 1 بار 2 بار نہیں، 15 بار قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک ختم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے 5 بار کیا، 7 بار کیا، 2 بار کیا، کسی نے 1 بار کم از کم پورا قرآن کریم ختم کیا ہے، پڑھا ہے۔ یا جن کو نہیں آتا پڑھنا، انہوں نے سنا ہے، موبائل میں رکھ کر کے سنا ہے، گھر میں ٹیپ میں رکھ کر کے سنا کہ آج میں یہ سنوں گا، کل یہ سنوں گا، یا کم از کم تراویح کی 20 رکعت میں پورا قرآن 1 مرتبہ کم از کم سنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان عطا فرما کر ہمیں ایک احساس دلایا ہے کہ اے میرے بندے، تو یہ سارے کام کر سکتا ہے، راتوں کو جاگنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، دن میں میرے حکم کی وجہ سے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں حکم دیا کہ تم کوئی چیز کھا نہیں سکتے اور کوئی چیز پی نہیں سکتے، اور دن میں بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا رمضان میں۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں، کھانا، پینا، دن میں بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ تینوں چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ یہ تینوں کی تینوں چیزیں حلال ہیں، جائز کام ہیں۔ اللہ پاک نے رمضان میں روزہ رکھوا کر دن میں حلال چیزوں سے بھی دور رکھا کہ تم حلال چیزوں سے بھی دور رہو، اس کی عادت ڈلوائی۔ حلال چیز کو ہم نے چھوڑا تو کیا ہمیں رمضان کے بعد کچھ نقصان ہوا؟ کیا رمضان کے بعد ہمیں کوئی نقصان ہوا حلال چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں،
4 ہفتے 30 دن ہم نے حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا، دن میں کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا۔ حلال چیز کو 30 دن چھوڑنے کے باوجود ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اگر ہم حرام چیز کو چھوڑیں گے تو نقصان ہوگا کیا؟ بولیے۔ حلال چیز کو چھوڑنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، تو حرام چیز کو چھوڑنے سے نقصان کیسے ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم رمضان میں میرے کہنے کی وجہ سے حلال چیز سے دور رہے، اب تم رمضان کے بعد میرے ہی کہنے کی وجہ سے حرام چیزوں سے دور رہو۔ آنکھ سے حرام چیز کو مت دیکھو، کان سے حرام چیز نہ سنو، زبان سے حرام باتیں نہ کرو، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، گالم گلوچ ہے۔ اپنے ہاتھ پیر کو، جسم کے تمام اعضاء کو حرام چیزوں سے بچا کر کے رکھو، گناہوں سے بچا کر کے رکھو۔ تم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھو گے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا۔ آدمی، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ حضرت ہمیں ٹینشن ہے، ہمیں کیا ہے؟ ٹینشن ہے، رات بھر نیند نہیں آتی، اور بہت ساری بیماریاں ہیں، آدھے سر کا درد ہے یا اور کچھ بیماری ہے۔ تو اس ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ اس ٹینشن کا علاج یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی دولت پر، مال پر اپنی نظر نہ ڈالے، غلط چیزوں پر اپنی نگاہ کو نہ لے جائے، اور دوسروں کی ادھر کی ادھر کی باتیں نہ سنا کرے، اپنے کام میں لگا رہے، اپنے مطلب میں لگا رہے، تو بہت ساری چیزوں سے ہمارا دماغ خالی ہو جائے گا۔ جب دماغ خالی رہے گا تو ہمارا دماغ صحیح کام کرنے لگے گا، اور صحیح جب دماغ کام کرے گا وقت پر بھوک بھی لگے گی، وقت پر آپ کو نیند بھی آئے گی، اور آپ صحیح طریقے سے فیصلہ بھی کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہماری زبان کو، کان کو، آنکھوں کو رمضان کی طرح اب پورے سال بچا کر کے رکھنا ہے۔ تو رمضان نے آ کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ راتوں میں اٹھنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، پورے سال رات میں اٹھو، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی پڑھو، اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ رمضان میں ہم نے غریبوں پر مال خرچ کیا، کبھی سحری کے نام پر، کبھی افطاری کے نام پر، کبھی صدقہ فطر کے نام پر، کبھی کسی اور دعوت کے نام پر، کبھی کپڑے دیا، اناج دیا، راشن دیا، کچھ نہ کچھ ہم نے خرچ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے دل کے اندر بخل نہیں ہے، تیرے دل کے اندر تو سخاوت ہے، تیرا دل بہت بڑا ہے، رمضان میں تو نے کھلایا ہے، پلایا ہے، رمضان کے بعد بھی غریبوں پر اپنا مال خرچ کر، اپنے رشتہ داروں میں جو غربا ہیں ان پر اپنا مال خرچ کر، اپنے دوست ہیں، پڑوسی ہیں، چاہے وہ غریب نہ ہو، دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے ہدیہ وغیرہ دیا کر۔ پڑوسی کا حق ہے اپنے گھر میں بنا ہوا سالن تھوڑا لے جا کر پڑوس میں بھی دیا کر۔ پورے سال رمضان جیسے اعمال کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہمیں ٹریننگ دی ہے۔ رمضان میں اللہ پاک نے اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم دیا کہ تم سب لوگ آ جاؤ، یا جن سے ہو سکے وہ آ جاؤ،
اور میرے گھر کی چوکھٹ پکڑ لو اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ کاروبار، بزنس، دکان، مکان، بیوی، بچے، کچھ بھی نہیں، بس آ جاؤ، اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف ہم سے کروایا۔ کسی نے پورے 10 دن کا اعتکاف کیا، کسی نے 3 دن کا اعتکاف کیا، کسی نے 1 دن کا اعتکاف کیا، کسی کے پاس وقت نہیں تھا، وہ مغرب بعد آ گیا، مغرب سے لے کر عشاء اور تراویح تک نفل اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھلایا ہے کہ اے میرے بندے، رمضان میں تو نے جس طرح سب کچھ چھوڑ کر میرے لیے وقت نکالا، اسی طرح پورے سال روزانہ 5-10 منٹ کے لیے سارے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جا، جس کو بولتے ہیں مراقبہ، میڈیٹیشن، مراقبہ، اللہ کی طرف توجہ دینا۔ ایک کونے میں بیٹھ جا، دل سے، دماغ سے تمام خیالات کو دور رکھ اور اپنی دل کی طرف متوجہ ہو جا، اور یہ سمجھ کہ تیرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور اللہ کی رحمت تیرے دل میں اتر رہی ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ روزانہ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے اگر آدمی اس طرح مراقبہ کرے گا، میڈیٹیشن کرے گا، تو اس کے پورے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ دماغ دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اندر کی طرف آدمی جھانک کر کے دیکھتا ہے تو اندر کی برائیاں اسے نظر آنے لگتی ہیں، اندر کی کمی کوتاہی اسے معلوم ہونے لگتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ ظاہری انسان تو یہ ہے، اندر سے میں کیا ہوں، اندر سے میں کتنا برا اور کتنا ناپاک ہوں، یہ اس کے خیال میں آتا رہے گا اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا۔ تو رمضان نے آ کر ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی۔ ایک اور اہم چیز رمضان نے آ کر ہمیں سکھائی، وہ کیا ہے؟ رمضان میں آپ نے روزہ رکھا، 30 روزے۔ رمضان میں آپ نے 600 رکعت نماز پڑھی ہے تراویح کی، روزانہ 20 رکعت، 30 دن 600 رکعت، 600 رکعت آپ نے نماز پڑھی ہے، 1200 مرتبہ آپ نے اپنی پیشانی کو زمین پر دے مارا ہے، پٹخا ہے۔ بڑی محنت آپ نے کی رمضان میں، 3 بجے 2 بجے آپ نے رات میں اٹھ کر کے سحری کھائی ہے، تہجد بھی آپ نے پڑھی، صدقہ خیرات بھی آپ نے کیا، سب کچھ کیا۔ لیکن جیسے ہی عید کا دن آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو نے بہت کچھ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن عید کا دن آتا ہے، میرا نام بلند کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے ہوئے بھی تکبیر بول، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، عیدگاہ کو جاتا ہے، ہر ہمیشہ اللہ کا نام بلند کر۔ کام تو نے کیا، روزہ نے رکھا، تراویح نے پڑھی، اور بھوک پیاس کو نے برداشت کیا، صدقہ خیرات نے دیا ہے، تیرے دل کے اندر کہیں گھمنڈ نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے کہ میں نے اتنی ساری عبادتیں کر لی ہے۔ اس غرور کو دبانے کے لیے، اس غرور کو ختم کرنے کے لیے اب عید کے دن کیا کر؟ اپنا نام نہیں، اللہ کا نام بلند کر، اللہ کا نام لے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے یہ سب کروا لیا ہے، میں تو بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، مجھ سے تو ایک روزہ بھی نہ رکھا جاتا، تو نے مجھ سے 30 روزے رکھوا لیے، تو نے مجھ سے تراویح کی نماز پڑھوا لیا، تو نے مجھ سے صدقہ خیرات کو قبول کر لیا، اللہ کا نام بلند کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو سکھایا ہے، تو ہمیں پوری زندگی بھی ان اعمال کو کرتے رہنا ہے۔ ابھی ماہ شوال چل رہا ہے،
رمضان چلا گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ختم ہو گیا، اب 1 سال کے بعد روزہ رکھنا ہے، ایسی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جو آدمی ماہ رمضان کا روزہ رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 پر 6 روزے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روزے کے بدلے میں 10 روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو 30 پر 6 انٹو 10 کریں گے تو 360 روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے یا 29 جتنے بھی اللہ نے دیے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اس کے بعد جو یہ مہینہ شوال کا چل رہا ہے اس مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے، تو اس کا ثواب کیا؟ 30 پر 6 روزے رکھنے کا ثواب 360 دن روزہ رکھنے کا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے! اس لیے 6 روزے رکھنے کا آپ اہتمام کریں اس مہینے میں، پورے مہینے میں جب چاہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ آج 1 رکھ لیا، کل نہیں رکھا، پرسوں 1 رکھ لیا، پھر ترسوں چھوڑ دیا، پھر اگلے دن رکھا، یا شروع مہینے میں 3 روزے رکھ لیے، آخر مہینے میں 3 روزے رکھ لیے، یا شروع کے 15 دن میں 3 روزے رکھ لیے، آخر کے 15 دن میں 3 روزے رکھ لیے، یا اس مہینے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا، شروع کے 10 دن میں 2 روزے، بیچ کے 10 دن میں 2 روزے اور آخر کے 10 دن میں 2 روزے، کسی بھی طرح رکھنے کی اجازت ہے۔ 6 روزے شوال کے، تو شوال کے 6 روزے رکھنا اور رمضان کا روزہ رکھنا دونوں ملا کر کے 1 سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اس لیے شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ اور رمضان میں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی سحری میں اٹھ نہیں پایا، 11 بجے آنکھ کھلی، 8 بجے 10 بجے آنکھ کھلی، اب جسم کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، بھوکا روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ اس کا چھوٹ گیا، یا روزہ رکھا تھا بہت بیمار ہو گیا، مجبوری میں روزہ توڑنا پڑ گیا، یا رمضان میں سفر میں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے سفر میں 3-4 روزے چھوٹ گئے، یا عورت تھی اس کو رمضان میں منتھلی ڈیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے 5, 6, 7, 8 روزے چھوٹ گئے۔ تو رمضان میں جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان سب کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض اگر چھوٹ گیا تو پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کا روزہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، یا پھر عورت ہے ناپاکی کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے، یا آدمی غفلت میں تھا جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اب جتنے روزے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کی قضا کر لے، ایک ایک کر کے پورے سال جب چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن دیر نہیں کرنا، موت کب آئے گی آدمی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے جتنے بھی روزے رمضان میں چھوٹ گئے ہیں ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا رکھ لے۔ بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں 75, 80 ان کی عمر ہے، یا 50-60 سال عمر ہے، لیکن ان کو ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں، روزہ رکھتے ہیں 8 بجے پسینہ آ جاتا ہے، جسم بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، گرنے لگ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس قدر اس کو بیماری ہے، یا بہت بوڑھا ہو گیا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کبھی بھی اس کو طاقت نہیں آئے گی، کبھی بھی وہ بیماری سے شفایاب نہیں ہوگا۔ اس طرح کے جو آدمی رمضان میں روزہ نہیں رکھ پائے وہ کیا کریں؟ 1 روزے کے بدلے میں 1 فطرہ غریب کو دیں۔ 30 روزے ہیں، 30 فطرے،
30 روزوں کے بدلے میں 30 فطرے، یعنی 80 روپیہ کم سے کم فطرہ ہے، تو 30 روزوں کے بدلے میں 2400 روپیہ غریبوں میں دے دیں۔ ایک ہی غریب کو دے دیں یا 2-3 کو دے دیں یا 10-15 کو دے دیں، سب جائز ہے۔ تو یہ ایک کام کرنے کا ہے ان لوگوں کو جو کہ بوڑھے ہو چکے یا بہت سخت بیمار ہیں، آئندہ کبھی بھی بیماری سے شفا ملنے کی امید نہیں ہے، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرہ ادا کر دیں۔ لیکن جو تندرست ہیں، صحت مند ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ان کے جسم میں ہے، تو پھر وہ لوگ اگر فطرہ دیں گے ادا نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اگر ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرہ دیں گے، جس کو فدیہ بولتے ہیں، فدیہ، روزے کا فدیہ، وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ان کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اتنے بوڑھے ہو گئے یا پھر ایسے سخت وہ بیمار ہے۔ تو رمضان کے بعد یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرما کر بہت ساری عبادتیں ہم سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے کہ تم نے جس طرح رمضان میں زندگی گزاری ہے اسی طرح پورے سال زندگی گزارو۔ اپنی زبان کو، آنکھ کو، کان کو، پیٹ کو، ہر چیز کو گناہوں سے بچا کر کے رکھو۔ یہی پورے رمضان کا خلاصہ ہے، پورے رمضان کا نچوڑ یہی ہے کہ آدمی کیا ہو جائے؟ متقی بن جائے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، رمضان کی عبادتیں تمہارے اوپر لازم کی ہیں تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تتقون، متقی بن جاؤ، تمہارے اندر خدا کا خوف آ جائے، عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ موت کے بعد ایک حقیقت والی زندگی آنے والی ہے، موت کے بعد ہماری اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے، لہٰذا اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ تو رمضان کے ذریعے ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی ہے، اس لیے ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگانا ہے، مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا۔ صرف جمعہ میں آنے سے کام نہیں چلتا، جمعہ کی نماز جس طرح فرض ہے، روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض اور کمپلسری ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد مسجدوں کو خالی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ مرنے کے بعد ایک نماز کا سوال کیا جائے گا، مرنے کے بعد ایک نماز کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے نمازوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگل میں چلے جائیں، صحت ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، کچھ بھی ہو، ہر حالت میں نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی طرح پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اگلے رمضان تک بھی زندہ رکھے، اگلا رمضان گزشتہ رمضان سے بہتر ہمارے لیے بنا کر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔